یہ حال نے میں بس کام شام بزی تھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، خبریں سن رہا تھا تو پتہ لگا کہ وہ ایک خبریں تو بہت ساری تھیں مگر یہ F-16 کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں F-16 دینے سے انکار کر دیا ہے، جو ان کی کھیپ دینی تھی نا وہ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ تو وہ کسوری جو محمد کسوری ہے اس کی باتیں میں سن رہا تھا، وہ بہت ساری باتیں کہہ رہا تھا کہ ہاں جی ہمارا پرابلم یہ ہے، فلانا ہے، ٹینکڑ ہے، ملک میں یہ پرابلم ہے، فلانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو کس حالت تک پہنچ گیا ہے پاکستان کہ اب جو ہے جو اس کے ایک جو اس کے ڈیفنس ہے وہ بھی کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ کی اور بھارت کی اور دیگر ملکوں کی جو ہے نا پالیسی ہے 2020 تک پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی، اس کی طرف جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک قدم اور ہے، پاکستان کو لیس نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں روک رہے ہیں۔ F-16 روکنا بہت بڑی بات ہے۔ بھارت جبکہ رافیل لے چکا ہے فرانس سے اور دیگر جگہوں سے بھی جہاز لے رہا ہے، پاکستان کے پاس وہی 36 سال پرانے F-16 ہیں، تو ان سے یا وہ تھنڈر 17 انہوں نے بنایا ہے جہاز، اس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پراپر بھرپور منصوبہ ہے کہ 2020 تک پاکستان کے خاتمے کی طرف جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیل انہوں نے کی ہے، ختم کی ہے، اس کی وجہ اور بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہر حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہے، وہ ملک کا غدار ہے، وہ ملک کا دشمن ہے۔ وہ جو بھی پارٹی آتی ہے، جتنی پارٹی آئی ہیں، زرداری کی ہو، مشرف ہو، نواز شریف ہو، عمران بھی آئے گا، وہ بھی اس کی پارٹی کے لوگ جتنے اس میں شامل ہیں، پہلی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کے لوگ، اور کوئی بھی شخص غداری کے لیے پیسے جاب۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ڈرون حملہ ہوا جس میں وہ بندہ مارا گیا، جس کا یہ میٹر چل رہا ہے، اس میں امریکن کہتے ہیں ہم نے نواز شریف کو بتایا تھا اور نواز شریف نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، یعنی انہوں نے اس کو فون پہ بتایا تھا، پرائم منسٹر کو بتایا تھا، لیکن قوم کو پرائم منسٹر نے آگاہ نہیں کیا، آج تک وہ بولا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ غداری کا مرتکب ہو گیا۔ اس سے پہلے زرداری بھی ہو رہا تھا، زرداری جب احمدآباد میں انہوں نے ساما کا آپریشن کیا، تو کوئی بھی امریکن جب جاتے ہیں سرحد عبور کر کے آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری بیوروکریسی، ہمارے سفارتکار، ہماری فورن آفس یہ بھرا پڑا ہے غداروں سے اور نااہلوں سے، جو میں اور آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی فورن، ہم 12 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورن افیئر صحیح کام نہیں کر رہی ہے، پاکستان کا سفارتکاری زیرو ہے، پاکستان کے فورن آفس جو ہے وہ زیرو ہے، پاکستان جو ہے وہ بالکل نہتا ہوتا جائے گا اور تنہا ہوتا جائے گا۔ یہ 12 سال پہلے جب لوگ زوموں میں رہتے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، کیونکہ فورن آفس میں شاہ محمود قریشی جیسے امچور، ہنا ربانی کھر جیسی امچور جب عورتیں منسٹر لگائی جائیں گی اور شاہ محمود قصوری جیسے نااہل لوگ لگائے جائیں گے، تو محمود قصوری جیسے لوگ نااہل لگائے جائیں گے جو پیپلز پارٹی نے لگائے تھے، اس سے پہلے مشرف لگائے تھے۔ تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جب فورن آفس کا ٹوٹل، یہ ریکارڈ کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ فورن آفس کو ٹوٹل ہمیں چینج کرنا ہے، یعنی اگر ہم حکومت بناتے ہیں پاکستان میں تو فورن آفس کا ٹوٹل سسٹم چینج کرنا، اس کا جو ہے وہ الٹا کے رکھ دینا ہے، کیونکہ جو اب پریزنٹ ہے وہ بالکل اس کی کارکردگی ہے۔ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو ہے نا امید سے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سفارتکاری یا فورن آفس اتنا زیرو ہے کہ ہر طرف پورے ریجن میں ایکٹیویٹی ہے، ہر ملک میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یعنی ایران میں اپنی جگہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، چین میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بھارت میں ایکٹیویٹی ہے، فورن افیئرس کے حوالے سے بنگلہ دیش تک میں ایکٹیویٹی ہے، اور بھی جو چھوٹا چھوٹا ملک ہے سری لنکا میں ایکٹیویٹی ہے، ایران میں ہے۔ پاکستان کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے بھائی، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وداؤٹ فورن منسٹر ہے، کوئی ملک وداؤٹ فورن منسٹر ہو؟ ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے کوئی جو فورن منسٹر لگا سکیں۔ یا نواز شریف نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہوا ہے کہ اس نے سرکار عزیز جیسے نااہل کو، جس نے پہلے بھی نااہلی دکھائی تھی، اور ایک اور دو ایک لگائے ہوئے ہیں تو ایکسپرٹ ہے تو بشیر کے نام پہ لگائے ہوئے ہیں، ایک تماشا، ایک تو یہ امریکہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ اپنے ملک کے غدار ہیں۔ ان لوگوں کو فورن پالیسی یا تو یہ لوگ جو ہے ایک سیٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں گوروں پہ کہ میں جو
उसे फॉरेन ना तो फॉरेन ऑफिस में कोई मिनिस्टर होगा, ना ही कोई काम कारकर्दगी होगी, क्योंकि इसको जीरो की तरफ लेके जाना है, इसको तनहा करना है ताकि ये इसका बिल्कुल सुधर जाए और उसके बाद अमेरिका इसको तोड़ने में कामयाब हो। बिल्कुल सही। इसलिए कहते हैं ना कि हम किसी और से ले, आप बताएं किससे लेंगे? इंडिया जो है वो लेता है अपना पैसे देकर चीजें, ये जाते हैं भीख मांगते हैं चाइना से, इधर से उधर से। अब ये जो जे थंडर है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो जिस पार्ट्स पे ये खड़ा है, जे थंडर, इनका जो 17 थंडर है, ये टोटल रशियन 90% रशियन स्पेयर पार्ट्स पे है, मतलब उसके पार्ट्स हैं। और ये रशिया से डायरेक्ट डील नहीं कर सकते क्योंकि रशिया इनके साथ में ठीक नहीं है, तो ये चाइना के थ्रू रशिया से लेते हैं। अगर रशिया ने पार्ट्स बंद कर दिए एंड मौके के ऊपर, तो इनके जहाज बेकार हो जाएंगे। ये 17 जो है, मतलब ये चीन से लेते हैं तो भी बात थी, चीन से तो हम चीन का वो सिस्टम नहीं। मकसद तो कहने का ये है कि इस पूरे चीज को मैं समझ करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो हमने कहा था वो कड़ा और गंभीर वक्त आ रहा है, और अगर ये जंग होती है या उसके ऊपर जंग ला दी जाती है तो पाकिस्तान चंद घंटे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि आज की वॉर जो है ग्राउंड वॉर से पहले एयर वॉर होती है, उसमें वो सिटी हमले करते हैं, उसके बाद फिर ग्राउंड पे आर्मी जो है वो पेशकदमी करती है। तो इनके पास तो जहाज ही नहीं है उनके जहाजों का मुकाबला करने के लिए। तो जब वो अगर कोई हमला करेगा, पाकिस्तान के जिस ठिकाने पर उन्होंने हमले करने हैं वो बाकायदा करेंगे और इनको रोक नहीं सकेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक बहुत बड़ी जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो पाकिस्तान की जितने भी पॉलिसीज़ हैं और पाकिस्तान पे जितने भी हुकूमत करते रहे हैं, जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जो हमारी एजेंसियां हैं या हमारा जो सिलसिला है जो वहाँ पे एक जामिया फॉरेन अफेयर्स के साथ काम करता है बाहर के लिए, वो सारा कमज़ोर है। हमारा बेस ही कमज़ोर है, मुल्क की सिस्टम की जो सिस्टम बेकार है। आप खुद सोचें, आप यहाँ से बैठ के फ्रांस से बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में बैठ के नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो एक यतीम जो है ना, यतीम मुल्क बन चुका है इस वक्त, यानी फॉरेन ऑफिस यतीम है, विदाउट मिनिस्टर है। आप ये बताएं कि इतना कंफ्यूजन है फॉरेन ऑफिस के बीच में, कौन से कहाँ से ऑर्डर आते हैं, कौन सी पॉलिसी बना रहा है, कुछ भी नहीं है और इनको कोई फिक्र नहीं है। बस इतने बड़े जुराइम किए इन्होंने, ये तो करप्शन तो अलग होगी ना अहली के जुराइम, माली करप्शन तो उन्होंने की है। मौजूदा हुकूमतों ने, जरदारियों ने कर्जे लिए 18,000 अरब, 50,000 अरब का पाकिस्तान मखरूज हो चुका है। 50,000 अरब कहना आसान है, इसका सोचना बड़ा इंसान को तकलीफ देता है। जो आपने फोटो भी लगाई थी उसके ऊपर, जो मास्क खिंच जाता है इंसान का, तो मतलब एक कौम का मास्क खिंचा हुआ। लेकिन अफसोस की भाई बात आज भी वही है कि ये वही उसी जोन में आज तक हमारी अकल काम नहीं करती कि जो मुल्क डूब चुका है, ये ऑलमोस्ट अब इसका जो है वो एंड होने वाला है। और जिस तरह से ये जा रहा है, जिस तरह से इसकी स्टैंडिंग है दुनिया में, और फिर भी ये जोर से बोलते हैं अमेरिका जो है वो जंगल का बादशाह है, जो ये अपनी बात मनवा रहा है, हम किसी और से ले लेंगे। किससे लेंगे जहाज? इनके पैसे हैं, खरब रुपए हैं जो ये चीजें जहाज ले सकेंगे। इनके ताल्लुकात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इनके ताल्लुकात जो है अपना रशिया से ठीक नहीं है। चाइना जो है उसके साथ जो है, अगर आप प्रैक्टिकली देखो, अब जब इंडिया चला गया है चाइना के साथ टेबल पे बैठ गया है जाके, आगे समझ, इसका मतलब ये कि अगर इंडिया के साथ उसकी राहें सीधी होती हैं तो तब भी बहुत बड़ा ख़तरा जो है, जो इनका आखिरी जो इनकी जो बैकबोन है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करते थे, वो भी टूट गई अगर जो है चाइना इंडिया के साथ जा मिला। तो पीछे रह क्या जाएगा? कौन है जो इनकी हेल्प करेगा और कौन है जो इनको जो है सपोर्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर शायद ईरान पहुंचा हुआ है, लाइक दैट। सोचिए हमारा प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लंदन में अपने अकाउंट सीधे करने के लिए बैठा हुआ है। कोई सोच सकता है भाई, कोई सोच सकता है कि उस मुल्क के बीच में नवाज शरीफ जैसे लोग हुकूमत कर रहे हैं, मुशर्रफ जैसे करके गए, जरदारी जैसे लोग करके गए, और कौम ने उसको भुगता और कई लोगों के खिलाफ खड़ी होती है जो सच और हक बोलते हैं, जो उस मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जो संभाल सकते हैं, उनके खिलाफ है। और ना अहलों को जो है उनके पीछे
آتی ہے. ابھی عمران خان جیسا نااہل آدمی ہے, اس کے جو پورا انتوراج ہے سارے نااہلوں کرپٹوں پر مشتمل ہے سابقہ, اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ آگے کیا کرے گا؟ یعنی کہ یہ بولڈ اسٹیپ لینے والے لوگ چاہیے جو کہ پاکستان کو ایک دم اپنے اس کے اوپر کھڑا کرے نا. تو مقصد میرا کہنے کا صرف اتنا ہے کہ یہ ایک ہمیں صرف مجھے اور آپ کو, ہم دونوں نے اس چیز کو جو ڈسکس کرنا ہے, یہ ہمارا آپس کی بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے خاتمے کے کافن باکس کے اوپر ایک اور کیل ہے, یہ F-16 نہ ملنا. اگر کوئی دیکھے تو ڈر جائے. اتنی خطرناک سچویشن ہے پاکستان کی دفاعی طور پہ, اتنی خطرناک سچویشن ہے کہ انسان ڈر جائے, اسے روٹی الگ سے نہیں اترتی. لیکن یہ قوم اتنی مست ہے, لوگ اتنے مست ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مانٹو سے ایک قوم کی جو اجتماعی غلطی ہوتی ہے نا, جنہوں نے غلطیاں کی ہیں بار بار غلط لوگوں لانے کی, اس کی قیمت یہ چکائیں گے. ایک دفعہ ہندوستان نے حملہ کر دیا, پاکستان کے سارے پول کھل جاتے ہیں بھائی جی, ٹوٹل پول کھل جاتے ہیں. اور یہ جو باہر بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت ان کے جو غداری ہے وہ اپنے دور باغ پہ اپنے اکاؤنٹ سیدھے کرتا رہا, اس کے انتوراج, اس کے لوگ, اس کے بدماش, اس کی کنجریاں, اس طرح نواز شریف کے لوگ ہیں, اس کے انتوراج کے جو بدکار بدماش بدماش لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں, یہ خود باہر بیٹھا ہوا ہے. اب سوچے ملک میں کس قدر فلائی مچی ہوئی ہے. میں تو حیران ہوں بھائی, یہ ہمارے حکمرانوں کو تک بات نہ جاری ہے. ایک دن نواز شریف کی تقریر کر رہا تھا, کہتا ہے مہنگائی ختم ہو گئی ہے پاکستان سے, ہم نے مہنگائی کا جیل بوتل کے اندر ڈال دیا, اب مہنگائی ہے نہیں ہے, ہر طرف سکھ ہی سکھ ہے. اور اب عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ ایک پرائم منسٹر جو ملک چلا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر روز مہنگائی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ بھائی جب بات کی ہے, مقصد کہنے کے بھائی جی یہ ہے کہ ہم نے, آپ نے اور ہم دونوں نے, ہماری پارٹی نے بہت 12 سال لوگوں کو سمجھایا, لیکن لوگ جو ہیں وہ ترب خان ہے پاکستان میں. جب تک یہ ٹوٹ نہیں جائے گا پریکٹیکلی, یہ لوگ اس وقت بولیں گے وہ ٹوٹ گیا. یہ وہ لوگ ہیں, they have no sense, ان کے پاس کوئی, میری بات آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ قوم کا اجتماعی وہ ہے ذمہ داری ہے کہ وہ غلط لوگوں کو آگے مت لے کے آئیں, غلط لوگوں کے سامنے ڈانس نہ کریں, ان کو ڈھول نہ پیٹیں, اور جو بیٹھے ہوئے ان کو اڑا دیں. پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے اور جہاں جو اخباروں والے ہیں, آپ سمجھتے ہو نا کہ یہ سارے جو ہیں یہ سب بکے پڑے ہیں. کیا کون کس کو بچائے گا؟ یہ تو اپنی پوچھ کر بچائیں گے اس وقت یہ سب پاکستان ٹکڑوں میں جائے گا. اس وقت جو ہے حالات جو دیکھا جائے بہت برے ہیں. ابھی میں نے خبروں میں سنا, اس نے کہا کہ پاکستان اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا یہ لفظ خبروں میں کہ پاکستان اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سسٹم کیا بنے گا. سمجھے نا, اس حد تک لوگ جو باتیں کر رہے ہیں. اس کی مہربانی ہے, اس سے کہا پاکستان اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اکیلا ہو چکا ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, کہیں نہیں کھڑا, کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے رہے ہیں, ہماری بات آج جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ اس لیے ہم دوبارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے, یہ تاریخ میں ریکارڈ پہ رہے کہ دو بھائی کہتے تھے. 12 سال سے وہ ویژن لے رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگوں نے اور جو بد عنوان اور بد کردار لوگ ہیں, چاہے وہ میڈیا کے ہیں, چاہے وہ پالیٹکس کے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی کے ہیں, چاہے وہ اپنا ڈپلومیٹس ہیں, کوئی بھی ہیں, چاہے وہ سفارتکار ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, کوئی بھی ہے. جہاں تک ہماری بات گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو روکا ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے صحیح باتیں کی ہیں اور انہوں نے ہمیں غلط روکا. آج جو ہے یہ چیخیں جو مرضی کریں, لیکن ایک بات یہ تاریخ میں رہے گی کہ دونوں بھائی جمال ٹھاکر اور حسن نے 12 سال جو ہماری باتیں نکال کے دیکھ لیں, آج وہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اتنے ڈیٹ ہے کہ اس قدر ڈیٹ اور اس قدر زوموں میں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کنٹرول کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب تک نہیں سمجھیں گے جب تک یہ صبح اٹھیں گے اور ان کو قوم کو پتہ چلے گا ہاں جی آج آپ پاکستان میں نہیں ہیں, پنجاب کا یہ نام بن گیا ہے, سندھ کا یہ نام بن گیا ہے, اس کی حدیں اور سرحدیں بنا دی گئی ہیں, پاکستان ٹوٹ چکا ہے. اور یہ اس مرحلے پر آ رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولے گا نام ہوتا, کوئی کچھ کر نہیں سکے گا. یہ وہ قوم ہے کہ کہیں گے اچھا بس ٹوٹ گیا, سڑک ہے نا ملک ہے, یہ ملک ہے, چلو اس کا پاسپورٹ بناؤ, اس کا شناختی کارڈ بناؤ. یہ وہ نیشن کے لوگ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک. اس بات کا ہے جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ نقشل F-16 کا رکنا اور پاکستان کے 2020 کے جو امریکہ کا منصوبہ ہے پاکستان کو توڑنے کا, اس کی طرف اس کے کافن باکس میں ایک اور کیل ہے.
اور پاکستانی قوم جو ہے اور نواز شریف کی حکومت نااہل ہے، عمران خان کی حکومت بھی نااہل اور بدعنوان ہوگی، نہ ہی وہ کنٹرول کر سکیں گے. اس کے سارے لوگ پرانے بدعنوان ہیں، یہ ہم کیٹیگوری بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے زرداری جو ہو کے گیا ہے، اس نے جو بیڑا غرق کیا ہے، اس کو بلا کر اس کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے. اس کو اس کے بیٹے کو لٹکا دو، کیونکہ وہ بیٹا کو وہاں پر دندنا رہا ہے اور زرداری باہر بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں نے ملک کا جنازہ نکالا ہے. انعام خان کو لٹکا دو جس سے کہ وہ وزیر تھی، اور اس شاہ محمود قریشی کو لٹکاؤ. یہ جو کیا نام ہے جی، یہ کسوری، یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، کسی کو ٹیچر نہیں ڈال سکتا. یہ سب لوگ مشرف کے دور میں جتنے لوگ رہے فارن منسٹر میں، ان سب نے بھائی جی پاکستان کے بیڑا غرق کو جنازہ نکالنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ان لوگوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ان کے سرداروں، ان کے لیڈروں سمیت ان کو ختم ہونا چاہیے. تب یہ آ کے پاکستان کھڑا ہوگا جب امریکہ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں خدار نہیں، پاکستان میں جو محب وطن لوگ اقتدار میں ہیں. اور ہم یہ آج بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، دوبارہ سے دہراؤں گا تاکہ تاریخ میں رہے، جمال ڈاکو آغا حسن کے علاوہ پاکستان کی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اب اتنا کیا تھا بھائی. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ حالت بہت خراب ہے. اور اگر میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ ہر روز جب آدمی خبریں سنتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہ ملک کیسے کھڑا ہے، اس کا ابھی تک وہ گر کیوں چکا، سمجھے نا. لوگ بے ہوش ہیں. برباد ہو چکا ہے، گنڈا گردی، بدماشی اور یہ وہ، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. الٹریسی ناچ رہی ہے، کرپشن ناچ رہی ہے، گند ناچ رہا ہے اس ملک میں. مطلب ہر برائی ناچ رہی ہے، اور کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، کوئی سچا نہیں ہے، کوئی پاکستان سے نصیحت نہیں ہے. سب اپنے اپنے لالچ کو، اپنے ذات کو آگے بڑھاتے ہیں، سب اپنے تجوریاں بھر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ کوئی ہمانگی نہیں ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی ایک جگہ کے لیے درد نہیں ہے. اپنا اپنا صوبہ ملا ہوا ہے، اپنے اپنی برادری ملی ہوئی ہے، اپنا اپنا گروپ ملے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں. اپنا ہر بندہ جو ہے پاکستان توڑنے کے ہے. بلوچستان ہو، سندھ ہو، مہاجر ہو، تو یوں مرضی ہو، پنجاب ہو، تو کوئی اپنی سلطنت بنانا چاہتا ہے. تو اس میں جب اتنا خطر مچا ہوا تو آپ سوچیں پاکستان کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کو وہی بچا سکتا ہے جو ان سب لوگوں کو اڑا دے، جو ان سب لوگوں کو بلا لحاظ ختم کر دے. پاکستان دوبارہ کھڑا ہوگا. یہ نیا پاکستان کے ڈرامے جو ناچ گانے اور ڈنڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، دوسرے چیز سب بکواس ہے. عمران از نااہل، اس پر کچھ نہیں. اس کے سارے لوگ نواز شریف سے زیادہ بدتر ہیں. جب وہ آئیں گے تو قوم کو پتہ چلے گا، پھر جھوٹے مار مار کے نکالیں گے. لیکن یہ بار بار آزماتے ہیں، پاکستان کو مزید گڈھے میں ڈالتے ہیں، اور یہ ایک قوم کی غلطی ہے. یہ قوم بھگتے گی. جمال ڈاکو آغا حسن کی بات یاد رکھو، جب ملک ٹوٹے گا ہماری باتیں سننا اور دیکھنا کہ ہم 12 سال سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بہت اچھی بات ہے. ابھی جو ہوگا دیکھیں گے. باقی جو ہے ملتے ہیں بعد میں، مجھے اور بڑے کام ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید جو ہے جو بات کریں گے بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اوکے، پھر ٹیک کیئر، ملتے ہیں پھر. اوکے، آل دا بیسٹ، آل دا بیسٹ، آل دا بیسٹ. پاکستان کے لوگوں، کچھ کرو، ایک بات یاد رکھنا، پاکستان کو میں، جمال ڈاکو اور آغا حسن سید اس جگہ کھڑا کر سکتے ہیں جہاں 67 ایئر سے تمام ڈیموکریٹک پارٹیاں نہ کر سکیں. اور پاکستان میں لوگ اب چیخیں ماریں گے جو حالات بن رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تم لوگوں کے ڈیسیژن غلط تھے. تم لوگوں کی اپنی ذاتی جو تم لوگوں کے اندر خنکی ہے جمال ڈاکو اور آغا حسن سید کی، اس کے برعکس تم لوگوں کی سزا تم لوگوں کو خدا دے رہا ہے. اور اللہ پاک پروردگار تم لوگوں کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تم صحیح ڈیسیژن نہیں کرو گے. اور پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا، پہلے بھی بتایا، اب بھی اور بعد میں بھی پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہوگا. کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. واحد جمال ڈاکو اور آغا حسن سید پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے.
یاد رکھنا. چاؤ. بند کر دو کیمرہ.